جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے کہ آپ گفتگو علامہ صاحب کی سماعت فرما رہے ہیں محاسبہ نفس پر، اور یہ بڑی اہم گفتگو ہے اور ہمیں سننی بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، تاکہ اگر ہم اس پر عمل کر کے ہم کامیاب ہو سکیں۔ جی علامہ صاحب، جیسے کہ آپ نے نفس کی 3 قسمیں بتائی ہیں، وہ ہمارے ناظرین کو، کیونکہ ہم وقفے پہ چلے گئے تھے، تو ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ میں الحمدللہ جیسے پہلے گزارش کر رہا تھا کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں جی، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ قرآن پاک میں بھی واضح طور پر اللہ پاک نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کو برائی کی طرف جاتا ہے تو اسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نفس لوامہ، یہ بھی قرآن پاک میں اللہ کریم نے یوں بھی ارشاد فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تو نفس لوامہ اسے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کا نفس انسان کو ملامت کرے کہ یہ مجھ سے برائی ہو گئی، میں احساس ہو جائے کہ ذہن کے اندر آ جائے کہ یار واقعتاً مجھ سے کمی ہوئی ہے، اسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم حافظ صاحب نفس مطمئنہ کی ہے۔ قرآن پاک میں ماشاءاللہ حافظ قرآن اللہ نے یوں بھی ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرمایا نفس مطمئنہ اس روح کو کہا جاتا ہے کہ جو 100% اللہ پاک کے احکامات کو پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، صحابہ کرام کی ترتیب کے مطابق، اولیاء کرام کے طرز کے مطابق زندگی گزارنا، اسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ جو جیسے آپ نے سوال میں بھی کہا تھا کہ نفس جو ہوتا ہے یہی انسان کو کامیاب کرواتا ہے، یہ ناکام کرواتا ہے، تو سب سے کامیابی کا راستہ اسی نفس کا ہے کہ اس نفس کی وجہ سے کہ نفس مطمئنہ۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بھی ارشاد آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ اللہ کے قرآن نے یوں بھی کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا یا اللہ کا خوف دل میں لائے گا، تو اللہ کے قرآن پاک نے یوں ارشاد فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، برائی سے اپنے آپ کو بچایا، اپنے نفس کو برائی سے بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہ اس سے بڑی اور کیا اس کو پھل ملیں گے کہ جب انسان اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے مطابق، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، صحابہ کرام کے طرز کے مطابق گزارے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور آپ صاحب ایک گزارش میں ساتھ ساتھ یہ بھی کرتا چلوں کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، قرآن پاک میں ان کا واقعہ آتا ہے بلم بن بعور کے نام سے۔ بلم بن بعور ایک بہت بڑے اللہ کے نیک آدمی تھے، یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات اسے کہا جاتا ہے آدمی ہاتھ اٹھائے اپنے چہرے پر نہ پھیرنے پائے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ کریم نے یوں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ خیر میں اس تفصیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، ان آیات میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ وہ بلم بن بعور جو انسان تھا، وقت کے بادشاہ نے اسے کہا کہ بھئی آپ ایسا کرو کہ وقت کے نبی کے خلاف بد دعا کر دو، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، ہم آپ کو اتنا مال دیں گے، اتنی عورتیں آپ کے سامنے لائیں گے۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ جب تک وہ انکار کرتا رہا اللہ پاک نے اسے بلند رکھا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اس نے اس کی بادشاہ کی بات کو مانا اور اس نے نبی کے خلاف بد دعا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس نے فیصلہ کر لیا تو پہاڑ پر گیا، تو زبان تو اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ پاک نے اپنی قدرت کے ذریعے اس کی زبان کو بولنے کی طاقت تو دی، لیکن جو یہ بولنا چاہتا تھا وہ نہ بول سکا۔ تو اللہ کے قرآن نے یہ کہا فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْكَلْبِ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ جب تک یہ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ پر رکھا اللہ نے اسے بلند رکھا۔ جب اس نے اپنے نفس کو امارہ کی طرف لایا، برائی کی طرف لایا، مال کے لالچ میں، عورت کے لالچ میں، تو حافظ صاحب اللہ پاک نے یوں فرمایا فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اب اس کی مثال انسان کی ہمارے نزدیک کتے کی طرح ہے کہ جس طریقے سے کتا ان تحمل علیہ یلحق او تترکو یلحق، اگر کتے کے اوپر وزن ڈالیں تب بھی اور نظر نہ ڈالیں تب بھی اسے سانس چڑھتا رہتا، منہ سے لعاب سے نکلتا رہتا ہے، یہ شہوت کی اور اس طریقے سے اس کے جذبات کی نشانی ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کے نفس کی مثال یہاں پر بھی دی کہ جب انسان نفس کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلا کرتا ہے، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ زمین پہ چل رہے تھے، اس کے قدموں کی آواز جنت میں آ رہی تھی، یہ نفس مطمئنہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی علیہ السلام کو رمضان کے مہینے سے عنوان سے بھی ایک جملہ کہہ دوں، پیارے نبی علیہ السلام سحری کا کھانا کھا رہے تھے
کھانا کھاتے کھاتے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد حضرت بلال تشریف لائے، فرمایا یا نبی اللہ آپ سحری کا کھانا کھا رہے ہیں، جبکہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ پیارے نبی علیہ السلام مسکراتے ہوئے فرمایا بلال ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا۔ حضرت بلال نے پھر عرض کیا یا نبی اللہ ختم ہو گیا۔ تیسری مرتبہ کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، لقمہ کھا لیا۔ چوتھی مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے اللہ کے پیارے نبی کے سامنے عرض کیا یا نبی اللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ جملہ کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا منہ کی طرف لے جا رہے، حضرت بلال کے قسم کھانے پر نبی مکرم نے وہ روٹی کا ٹکڑا واپس رکھا اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بلال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہتا ہوں سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، لیکن تیرے زمین پہ قسم کھانے کی وجہ سے اللہ نے تیری قسم کی لاج رکھی اور سحری کا وقت ختم کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات! یعنی یہ نفس مطمئنہ ہے۔ انسان اگر اپنے نفس کو مطمئنہ کی طرف لائے اللہ کے حکموں کے مطابق، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، پھر اللہ پاک اتنا اجر دیا کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ اسے بڑی کامیابی دے دیا کرتے ہیں۔ پھر میں آج آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، بھائی عباس صاحب ہمارے کیمرے والے بھائی ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں، بھائی نعمان صاحب ہمارے ذمہ دار وہ بھی، اور میں اپنے آپ کو بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کے قرآن نے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ساما، رمضان کا بہترین موقع ہے، من ساما رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اور جو آپ کا میرے سامنے سوال تھا احتساب کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو حساب میں ڈالا، اپنے آپ کا حساب کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ پاک اس نفس کے محاسبے کی وجہ سے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرما دیں گے۔ اس لیے میں آج اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی رات کو سونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتا ہے قیامت کے دن اعلیٰ جنت کے درجات پر اللہ پاک اسے داخل فرمائیں گے۔ یعنی دل نفس انسان کا صاف ہوگا تو سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہم اس رمضان کی گھڑیوں میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں، بار بار ٹٹولیں کہ کہیں میرا نفس غلط راستے پر تو نہیں جا رہا ہے۔ اور جیسے رمضان کا ہم نے روزہ رکھا، صرف روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نفس کے جہاں جہاں ہتھیار ہیں، ہاتھوں کا غلط استعمال، آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، دل دماغ کا غلط استعمال، پاؤں کا غلط استعمال، تو ہم اپنے نفس کی حساب کریں اور اپنے نفس کو دیکھیں کہ میرا نفس کہیں ہاتھوں کو غلط استعمال تو نہیں کروا رہا، میری آنکھوں کو غلط استعمال تو نہیں کروا رہا، میرے کانوں کو غلط استعمال تو نہیں کروا رہا، میری زبان کو غلط استعمال تو نہیں کروا رہا۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دور میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، اور دو عورتوں نے روزہ رکھ کر جب ابھی تو آدھا روزہ گزرا تھا تو لوگوں نے کہا یا نبی اللہ اتنی پریشان ہیں کہ وہ مرنے کے قریب ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک پیالہ میں ان کی قے کرواؤ۔ فرمایا انہوں نے تو صبح کچھ ایسی چیزیں نہیں کھائی تھی، جب قے کروائی تو اس میں تازہ خون اور گوشت کے لوتھڑے آئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے تازہ گوشت لوتھڑے کھائے تو نہیں تھے، لیکن اللہ کے قرآن نے کہا لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، جس نے غیبت کی ایسے سگا بھائی کا گوشت کھا لیا تو نفس ہی کی وجہ سے ان سے غیبت ہوئی تو انہوں نے یہ عمل کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے گوشت ظاہر ہو گیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ہم اپنے نفس کا حساب کریں اور دیکھیں کہ میرے نفس نے کتنی زیادتیاں کی ہیں، کتنا اللہ کی عبادت کی ہے۔ اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں ان سے ہم سچی توبہ کریں اور اپنے نفس کو ہم ابھاریں، ہم دین کے راستے پر آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بالکل، جیسے کہ نفس کے محاسبہ نفس کے بارے میں علامہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، اور بڑی مدلل گفتگو، یعنی کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں ہر ایک کو اپنے نفس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے نفس کے کتنے، یعنی کہ ہم اس کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے نفس کی کتنے اس کو سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک چیز ہے، یہ ایک تربیت ہے۔ ہم اگر اپنے نفس کی اچھی تربیت کر لیں گے تو ہم کامیاب بن جائیں گے۔ اگر اپنے نفس کی تربیت اچھی نہیں کر سکیں گے، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول، کیونکہ نفس تو غالب ہوتا ہے نا، نفس تو پاورفل ہے، نفس انسان سب سے زیادہ پاورفل انسان ہے، لیکن جب نفس غالب آ جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن نفس جو ہے وہ ایسے کام بھی کرواتے ہیں، اس پر بھی ابھی گفتگو کریں گے۔ ابھی وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔